بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نوح مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی 4 آیات کل ہم نے پڑھی تھی ابتدائی۔ آج آیت نمبر 5 سے 9 تک ہم پڑھیں گے۔ فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ پچھلی جو آیات تھی ان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور ساتھ نبوت کے مقاصد بیان کیے کہ آپ نے اپنی قوم کو جا کے ڈرانا ہے دردناک عذاب سے۔ تو پھر انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، بتلایا، ان کو سمجھایا ان کو، اور ساتھ ان کو کہا کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس سے ڈرنا ہے، میرا کہا ماننا ہے۔ جب یہ سارے کام تم کرو گے تو اس کے بدلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور تمہیں طبعی موت تک ٹائم مہلت وقت دیں گے، یعنی تمہارے اوپر کوئی ایسا عذاب دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب اللہ رب العزت سیدنا نوح علیہ السلام کے قول کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں جو آج کی آیت نمبر 5 ہے۔ قال، اس نے کہا، قال یقول من کہنا، اس نے کہا یعنی سیدنا نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اس نے کہا اے میرے رب، انی بے شک میں دعوت، میں نے دعوت دی، دعایت میں نے بلانا، دعوت دینا، میں نے بلایا، دعوت میں نے بلایا یا میں نے دعوت دی۔ اس دعوت سے مراد دعوت دین ہے، اس دعوت سے مراد۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے بلایا، کس کو؟ قومی، اپنی قوم کو، قومی اپنی قوم کو، لیلا رات، و نہارا اور دن، یعنی رات اور دن کسی وقت بھی میں نے غفلت نہیں کی یا میں نے سستی نہیں دکھائی۔ جب بھی موقع ملا ہے، جہاں بھی مجھے کوئی ملا ہے، میں نے اس کو بلایا ہے، اس کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، دین اسلام کی طرف۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی۔ 950 سال، 950 سال واز کر رہے ہیں، اور اس میں بھی راتیں بھی ہیں اور دن بھی ہیں۔ عام طور پر تو یہی ہوتا نا، ایک بندہ کہتا جی کب سے آپ تبلیغ کے میدان میں؟ مجھے 20 سال ہو گئے۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں جی جمعہ پڑھاتا ہوں یا ایک درس دے دیتا ہوں۔ ادھر دیکھیں 950 سال ہو گئے اور 950 سال دن بھی تبلیغ ہے، رات کو بھی تبلیغ ہو رہی ہے۔ کالا، اور یہ انہوں نے اس وقت جملہ کہا، اس وقت اللہ سے فریاد کی جب قوم کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے
باقی سارے کے سارے اپنی ضد پر کھڑے رہے۔ تو پھر اللہ سے کہا کہ اللہ تیرے سامنے سارا کچھ ہے، میں نے تو پوری کوشش کر لی ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا، فلم یزدہم، فامنہ تو لم نہیں، یزد زیادہ کیا، ہم ان کو، دعائی میرے بلانے میں، میرے بلانے نے انہیں زیادہ نہیں کیا، الا مگر یا سوائے فرارا، فرار کو کہتے ہیں بھاگ جانا، فرار فلاں بندہ فرار ہو گیا جی، تو مگر دور بھاگنے میں، یعنی میں نے ان کو بلایا تیری توحید کی طرف ہے، دین کی طرف ہے، تو میرے بلانے نے انہیں زیادہ نہیں کیا مگر دور بھاگنے میں، یعنی وہ میری باتیں سننے کے بجائے دور بھاگ گئے، وہ قریب نہیں آئے۔ تو میری دعا، میرا یعنی بلانا، میرا ان کو پکارنا، میرا ان کو دعوت دینا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ میرے قریب آتے، کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں پتھر مارے گئے اور سید الملائکہ حضرت جبریل الامین علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کے آتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ اجازت دیں کہ ہم اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ نہیں جانتے کہ میں ان کا ویل وشر ہوں، میں ان کا اچھا چاہنے والا ہوں، میں ان کی بھلائی کا اور خیر کا یعنی خیر خواہ ہوں، اور یہ اس بات کو نہیں جانتے، تو اس لیے میرے اوپر پتھر برسا دیے۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے تو یہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے، یہ تو میرے سامنے پھول بچھاتے۔ تو بہرحال فرمایا کہ تو میرے بلانے نے انہیں دور بھاگنے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا، تو میرے بلانے نے انہیں دور بھاگنے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا، یعنی یہ اور جو ہے اکڑ گئے ہیں اور مخالفت پر اتر آئے ہیں، جیسے کفار مکہ کا حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ بڑھا رہے تھے وہ مخالفت میں بڑھتے جا رہے تھے، جس کا ذکر ہم سورہ القلم میں بھی کر کے آئے نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تھوڑی سی کہہ لو کہ پیچھے تم ہٹ جو چند قدم تو ہم بھی نرمی اختیار کر لیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کرنا تھا کہ کمپرومائز ہو جاتے۔ تو اس لیے کوئی بھی پیغمبر جو ہوتا ہے اس کا جو مشن ہوتا ہے اس نے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، چاہے ایک بندہ بھی ایمان نہ لائے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی چلو تھوڑا سا ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں اور مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ فرمایا تو میرے بلانے نے انہیں دور بھاگنے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا۔ اور اس سے بڑی بات آگے دیکھیں، فرمایا وَإِنِّي، اور بے شک میں، کلما جب بھی دعوتہم ان کو بلایا، دعوت میں نے بلایا ہم ان کو، اور بے شک میں نے جب بھی انہیں بلایا یعنی ان کو دعوت دی، کس لیے؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، لامنا تاکہ تغفر، اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ تو معاف کر دے، لہم ان کے لیے، مطلب ہے ان کو، تاکہ تو ان کو معاف کر دے، مطلب کیا تھا کہ میں نے ان کو جب بھی بلایا تو میرا مقصد یہ تھا کہ یہ میری بات کو قبول کرے اور کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے، عقیدہ توحید اختیار کر لے، تو بدلے میں اے اللہ تو نے کیا کرنا تھا؟ ان کو معاف کر دینا تھا۔ ان کو کیا کرنا تھا؟ چونکہ اسلام جو ہے وہ کفر کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایک انسان کافر ہے، وہ جو ہی کلمہ پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد اس سے گناہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ توبہ کرنا، اس کے لیے توبہ جو ہے ضروری ہو جاتی ہے۔ فرمایا اور بے شک میں نے جب بھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو معاف کر دے، تو ری ایکشن کیا آیا؟ فرمایا جعلوا، انہوں نے کر لیا، بنا لیا کیا؟ اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، اپنی انگلیوں کو، فی میں آذانہم، آذان کانوں کو کہتے ہیں، ہم ان کے یعنی اپنے کانوں میں۔ تو کرنے سے مراد کیا ہے؟ ڈال لینا۔ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جعلو بنانا، کرنا، لیکن یہاں مانا ڈال لینا، کیونکہ آگے انگلیاں آ رہا ہے۔ تو انگلیاں کہاں ڈال لیتے؟ اپنے کانوں کے اندر، کہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی آواز سنائی نہ دے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک شخص اتنا ان کا خیر خواہ ہے اور وہ اس کی بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہے، نہ بات سنیں گے اور نہ ہم ٹینشن میں آئیں گے۔ فرمایا جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ صرف انگلیاں نہیں ڈالی کانوں کے اندر۔ وہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، جب وہ مکہ میں آئے حج کرنے کے لیے تو کفار مکہ نے کیا کہا تھا کہ آپ سمجھدار بندے ہیں، سردار ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو یہاں پر ایک شخص ایسا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس کی باتیں جادو جیسا اثر کرتی ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ تو انہوں نے روئی ڈال دی، کانوں کے اندر کیا ڈالی؟ روئی ڈالی۔ طواف ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں۔ ایک دو چکروں کے بعد تھوڑی تھوڑی آواز تو چلی جاتی ہے، کہتا ہے یار میں سمجھدار ہوں، عقل مند ہوں، چلے بات سنتے ہیں، معقول ہوگی تو مان لیں گے، نہیں تو یہ تو نہیں کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ میں ان کی باتوں میں آ جاؤں گا۔ روئی نکالنے کی دیر تھی، باتیں سنی اور پھر ادھر ہی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی۔ بارہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، اور اس سے بڑی بات کیا کی؟ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور وَاسْتَغْشَوْا، غشی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اوپر کسی چیز کا ڈھانپ لینا، اور آگے سیاب جو ہے وہ کپڑا ہے، ثوب الکپڑے کو کہتے ہیں، اپنے کپڑے، اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پردہ کر لیا دوسرے لفظوں میں، یعنی وہ چہرہ چھپا دیتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون شخص ہے۔ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور اوپر کپڑا اوڑھ لیتے تاکہ نہ ہمیں دیکھیں، نہ پہچانے، اور ہم چپکے سے نکل جائیں۔ آپ اندازہ کرو کہ اس قدر یہ قوم بگڑی ہوئی تھی۔ فرمایا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے، اور انہیں اپنے کپڑے اوڑھ لیے یعنی اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اور اس سے آگے کیا ہے؟ وَأَصَرُّوا، اور وہ اڑ گئے، اور وہ اڑ گئے کس پر؟ ضد پر، گناہ پر، شرک پر، اللہ کی نافرمانی پر۔ سورۃ الواقعہ کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں اللہ نے دو تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا جو جہنم میں جائیں گے۔ اصحاب الشمال کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں ایک گروہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور اس پہ اڑ جاتے تھے۔ گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کر کے اس پہ اڑ جانا یہ بڑی بات ہے۔ گناہ تو ہر انسان سے ہو جاتا ہے، گناہ کے اوپر ہمیشگی کرنا، اس پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا اور وہ گناہ کرتے رہنا، اس کے اوپر اللہ کو زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کے اوپر اللہ نے سخت سزا رکھی ہے۔ تو فرمایا وَأَصَرُّوا، اور وہ اڑ گئے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا۔ استکبارا، بڑا تکبر کرنا، یعنی ایک ہوتا ہے عام چھوٹا موٹا، بہت بڑا تکبر کیا۔ وہ کہتے تھے ہم پیچھے پڑ کے آئے ہیں، کہتے تھے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ جو تمہارے دائیں بائیں دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہمارے کمی ہیں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور تکبر کی جو تعریف اور ڈیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جو صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ مشہور حدیث ہے، میں صرف اس کا آخری حصہ بتا دیتا ہوں جس میں آپ نے کہا نا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔
تو اس کا آخری جملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے تکبر کو ڈیفائن کرتے ہوئے فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کیا ہے؟ کہ حق بات کا انکار کر دینا، حق بات کا انکار کر دینا، حق بات کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. لوگوں کو کیا کرنا؟ اب اس قوم نے دونوں کام کیے کہ حق بات کیا تھی؟ جو سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت تھی، اور لوگوں کو حقیر، جو ایمان لا رہے تھے ان کو یہ ذلیل اور حقیر اور کمی سمجھتے تھے کہ ان کی حیثیت کیا ہے. تو یہ تھا بڑا تکبر. اس لیے فرمایا کہ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کیا، بڑا تکبر کرنا. پھر اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اللہ اکبر، کیا کمال کی حضرت نوح علیہ السلام کی آپ کہہ لیں کہ جرت ہے اور پھر حوصلہ اور ہمت ہے. کہتے ہیں ثم، پھر انی، بے شک میں نے دعوتہم، ان کو دعوت دی، جہارا، یہ کیا ہے؟ بہت اونچی. جہری نماز سنتے ہیں نا، جہری نماز جس میں قرات اونچی ہوتی ہے. انہوں نے انگلیاں ڈال لی. ایک ہے معمول میں دعوت دینا، یعنی جس طرح میں بول رہا ہوں، تو جب انہوں نے انگلیاں ڈالی نا تو پھر انہوں نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا، زور زور سے دعوت دینی شروع کر دی. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے نہیں سنتے تھے نہ سنو، کیونکہ ایسی ہے نا، ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے یار ایک دو دفعہ سمجھایا ہے نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے. اور یہ میں اکثر بات کہتا ہوں کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے. اور ایک آیت میں آپ کو اکثر سناتا ہوں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اور اس پہ ہمیشگی کرنی ہے. 2-4 دن کے بعد یہ نہیں کہنا کہ ان منڈے جوان ہو گئے اور میں نہیں کہتا. یہ تو کام کرنا ہی نہیں ہے. یہ کام کرنا کیا ہے؟ نماز کا حکم دیتے رہنا ہے، دیتے رہنا ہے، دیتے رہنا ہے. کب تک؟ جب تک زندگی میں سانس بکی. فرمایا کہ پھر میں نے بے شک میں نے انہیں اونچی آواز میں بلایا یا اونچی آواز میں دعوت دی. انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی، تو کانوں میں جتنی بھی زور سے انگلیاں ڈال لیں، اگر آواز تیز ہو تو کچھ نہ کچھ آواز پھر بھی کانوں میں چلی جاتی ہے. تو انہیں یہ بھی فارمولا لگا دیا، کوئی بات نہیں ہے، لگا لو بھی کانوں میں انگلیاں، لیکن میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے. اور پھر آگے فرمایا ثم، پھر انی، بے شک میں نے اعلنت کا مطلب نا اعلان. جو لفظ آپ سنتے ہیں اعلان بھی اونچی ہوتا ہے، یعنی کھلم کھلا. پھر میں نے ان کو، لہم، لام کا مطلب یہ ہم ان کے لیے، مطلب ہے ان کو. پھر بے شک میں نے ان کو کھلم کھلا بلایا یا ان کو دعوت دی، یعنی اعلان کر کر کے. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ، اور میں نے چھپا کر ان کو دعوت دی. اللہ، ایک ایک کو پکڑ کے نا الگ الگ کر کے اور ریکویسٹ ترلے بھی کی. کوئی یعنی آپ دیکھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا تو موازنہ ہے ہی نہیں نا، اس کے ساتھ وہ موازنہ نہیں کریں گے. لیکن اوورآل دیکھا جائے نا، جو طریقہ حضرت نوح علیہ السلام نے اختیار کیا ہے شاید کسی نے کیا ہو. کیا آپ اندازہ کریں کہ کہیں وہ اونچی بلا رہے ہیں اور کبھی کہیں چھپ چھپ کے نا ایک ایک بندے کو لے کے کونے میں کھڑے ہو گئے، ادھر کھڑے ہو گئے. صاف ظاہر ہے کہ بعض دفعہ سب کے سامنے دعوت دی جائے نا تو سارے اکٹھے ہوں تو سب نے ایکا کیا ہوتا ہے، اور جب ایک بندے کو بندہ سائڈ پہ کر کے سمجھاتا ہے نا تو سمجھ آ جاتی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فارمولا بھی لگایا، یہ فارمولا بھی استعمال کیا. فرمایا وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ، اور میں نے ان کو چھپا کر، یعنی چھپا کر دعوت دی. اسرارا، بہت چھپا کر، یعنی بہت ہی خفیہ طریقے سے، بہت ہی پوشیدگی میں جا کے، تاکہ کسی اور کو نہ پتا چلے. اور ایک ایک بندے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز پھر بھی نہیں آئے. تو یہاں تک 9 آیات ہماری مکمل ہو چکی ہیں. تو ان آیات کا خلاصہ بالکل سادہ سا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے. اور وہ جو اللہ کے سامنے ایک طرح کی شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے سامنے سارا کچھ، میں نے ہر حربہ استعمال کیا ہے، سارا جو میرے پاس زور تھا میں نے لگا دیا ہے، جو میرے پاس قوت تھی وہ لگا دی ہے، جو ٹیکنیکس تھی وہ میں نے ساری استعمال کی.
لہذا ہمارے لیے یہاں درس اور سبق کیا ہے کہ جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام دن رات دعوت و تبلیغ میں لوگوں کی اسلام میں لگے رہے، ہم بھی لگے رہے اور کبھی بھی ہمت نہ ہارے، کبھی بھی ہمت نہ ہارے، حوصلہ نہ ہارے اور دعوت دیتے رہے جس طریقے سے جو قرآن نے اصول بتائے ہیں۔ ادعو الی ربک الی سبیل ربک الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ آپ لوگوں کو دعوت دیں، پیار سے، محبت سے، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو کہتے رہیں۔ ہمارا کام کہتے رہنا ہے تاکہ قیامت والے دن کوئی بندہ ہمارے گھر کا فرد یا جن کے ساتھ ہمارا تعلق تھا یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ اس نے مجھے دعوت دی۔ بس اتنا ذہن میں رکھے کہ یہ قیامت والے دن نہ ہمیں سننا پڑے کہ اللہ اس نے مجھے نہیں سمجھایا، یہ خود نمازیں پڑھتا تھا لیکن مجھے نہیں کہتا تھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔